وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اما بعد، نہج البلاغہ میں سیاست امیر المومنین علیہ السلام کا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ ہم نے گزشتہ چند دروس میں سیاست امیر المومنین علیہ السلام سے مختلف حصے آپ کی خدمت میں ذکر کیے، جس میں آج کے دن ہم جس موضوع کو شروع کر رہے ہیں وہ وحدت اسلامی کے عنوان سے امیر المومنین علیہ السلام کا موقف ہے۔ اس طرف توجہ رہنی چاہیے کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے جو پہلو ہم نے مطالعہ کیے، اس میں سب سے پہلے ہم نے امیر المومنین علیہ السلام نے جو حکمرانوں کا محاسبہ کیا تھا اس کو ہم نے مطالعہ کیا۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے کے اوپر ہم نے امام علی علیہ السلام کے دور حکومت میں برپا ہونے والے مختلف ملکی، سیاسی اور اجتماعی مسائل اور ان کا حل نہج البلاغہ سے مطالعہ کیا، یہاں تک کہ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان اور اس کے بعد جو دہشت گردیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور متعدد دہشت گرد جب شام کے باغیوں کی طرف سے امت اسلامیہ کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے بھیجے گئے، اور امیر المومنین علیہ السلام نے ملکی ان کرائسس کا جس طریقے سے ایک مقابلہ کیا اور تدبیر کی، اس کو تفصیلی طور پہ آپ نے گزشتہ دروس میں مطالعہ کیا ہے۔ سب سے اختتام پہ ہم نے یزید بن شجرہ کے اس دہشت گردی کے واقعے کو پڑھا جو حاجیوں کے اوپر اس نے معاویہ بن ابی سفیان کے کہنے پر ایک لشکر کو لے کے آ کے حملہ کرتے ہوئے اس نے ایک حاجیوں کے حج کے دوران ایک فتنہ برپا کرنا چاہا، اور امیر المومنین علیہ السلام کے سپہ سالار معقل بن قیس رضی اللہ عنہ نے اس کاوش کو برے طریقے سے کچل دیا۔ یہ سلسلہ دہشت گردیوں کا اس طور پہ ختم ہو گیا، اور خوارج کے فتنے کے دبنے کے ساتھ ساتھ جو 7-8 بڑی غارات اور بڑے دہشت گرد حملے تھے، جیسے ضحاک بن قیس کا دہشت گردانہ حملہ، بصر بن ابی ارطاح کا دہشت گردانہ حملہ، نعمان بن بشیر ہے، یا اسی طریقے سے جیسے ہم نے گزشتہ درس میں یزید بن شجرہ اور اسی طرح سے خالد بن راشد کا فتنہ، ان سب امور کو مطالعہ کیا۔ اس کے بعد ہم آخری مرحلے پہ آج داخل ہو رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ریاست امیر المومنین علیہ السلام میں امام علی علیہ السلام کی ابتدائی کاوشیں کیا تھیں، کیونکہ حکومت جب امام علیہ السلام نے سنبھالی تو اس وقت بہت عجیب حالات پورے کے پورے خطے میں موجود تھے۔ تو امام علی علیہ السلام نے اس طور پہ کس طریقے سے حکومت کو سنبھالا اور حکومت کو ایک مستقل طور پہ قدموں پہ کھڑے ہونے کی کاوش اور کوشش کی۔ ان میں سے ہمارے سامنے جو سب سے پہلا مسئلہ آتا ہے وہ وحدت اسلامی کا قیام ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے لیے ایک اہم ٹاپک امیر المومنین علیہ السلام کی سیاست کے دوران سامنے نمایاں ہوتا ہے، وہ قومی خزانے کا ایک استقرار، یعنی قومی خزانے کو کرپشن سے اور مختلف خیانتوں سے بچا کے ایک سٹیبل کرنا، مستقل اسے حیثیت دینا تھا۔ ہم وحدت اسلامی کے عنوان سے آتے ہیں، چونکہ یہ موضوع ہمارے ہاں آج کے دور میں بھی اہمیت رکھتا ہے، بلکہ ہر دور میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی جو سیاسی کاوشیں ہیں اس میں یہ پہلو بہت نمایاں پہلو رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم سب سے پہلے قرآن کریم کی نگاہ میں چند امور کو ملاحظہ کریں تاکہ ہمارے لیے وحدت اسلامی سے کیا مراد ہے یہ امر برپا ہو سکے۔ اگر ہم قرآن کریم کی آیات میں مکمل طور پہ خلقت کا مشاہدہ کریں
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خلقت کو مختلف اختلاف اور مختلف طرح کے تفرقے کے ساتھ ساتھ، یعنی فرق ایک دوسرے سے کرنے کے ساتھ ساتھ ایک وحدت میں پرویا ہے، کیونکہ پوری خلقت کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ ایک خالق کی جانب سے ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے پوری کی پوری خلقت کا مدبر ایک ذات ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اس تدبیر میں جو نظام اللہ تعالیٰ نے اس خلقت کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس خلقت کو نشوونما دینے اور ہدف خلقت کی طرف گامزن کرنے کے لیے برپا کیا ہے، وہ بھی نظام اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اختلاف کے باوجود وحدت کی طرف ایک سفر پوری کائنات میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ قرآن کریم نے اس پہلو کو واضح طور پہ ذکر کیا، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کائنات میں اختلاف نہیں ہے، ایک چیز دوسری چیز سے مختلف نہیں ہے، یہ کبھی نہیں کہا جا سکتا۔ لہذا ایک چیز دوسری چیز سے مختلف بلا شک و شبہ ہے، اور قرآن واضح طور پہ اس کائنات کے امور میں اور اشیاء کے اندر اختلاف کو ذکر کرتا ہے، جیسے سورۃ النحل آیت نمبر 13 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں اللہ نے تمہارے لیے جو بھی خلق کیا ہے مختلفاً الوانہ، تو اس کے رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اختلاف پایا جائے، رنگوں کا اختلاف ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون، اس میں اس قوم کے لیے بہت بڑی نشانی ہے کہ جو تذکر کرے یا دہانی کرے۔ اسی طرح قرآن کریم نے اور دیگر آیات میں بھی ذکر کیا، جیسے سورہ روم آیت نمبر 22 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی نشانیوں میں سے جو اللہ نے اس دنیا میں اپنی نشانیاں قرار دی ہیں اس میں سے کیا ہے؟ آسمانوں اور زمین کی خلقت ہے۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، تم لوگوں کی زبانوں کا اختلاف، وَأَلْوَانِكُمْ، تم لوگوں کے رنگوں کا اختلاف ہے۔ ان فی ذالک لآیات للعالمین، اس میں عالمین کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ یہ جو زبانوں میں اختلاف ہے، رنگوں میں، یہ ہماری طرف ہے۔ پہلے اشیاء کا اللہ تعالیٰ نے بتایا، جو زمین پہ اللہ نے جو کچھ خلقی ان کے رنگوں میں اختلاف ہے، پھر ہماری خلقت کی جانب آ گئے اور قرآن کریم نے واضح طور پر بیان کیا کہ ہماری زبانوں میں بھی اختلاف ہے اور رنگوں میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی دیگر آیات ہیں، بس یہاں پہ ہمارے لیے یہ بات ظاہر ہوئی، یہ حقیقت ہمارے لیے ظاہر ہوئی کہ اختلاف بھی اللہ کی جانب سے ایک موجود ہے، ایک طبعی اختلاف موجود ہے۔ اچھا، جب یہ بات سامنے آ گئی کہ اختلاف کی نوعیت موجود ہے، تو کیا اختلاف مذموم چیز ہے؟ تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ بات آئے گی۔ اول، اختلاف اور اتحاد کا مفہوم چونکہ بہت واضح ہے، اس لیے اس مفہوم پہ ابھی گفتگو نہیں کی، یعنی اس کلمے کے اوپر گفتگو آپ کی خدمت میں ذکر نہیں کی، کیونکہ اردو میں عربی زبان سے بعین ہی یہ کلمات منتقل ہوئے اور وہی معنی جو عربی میں موجود ہے وہ اردو میں بھی موجود ہے۔ اختلاف یعنی مختلف ہونا ایک دوسرے سے۔ اچھا، اتحاد یا وحدت یعنی یکجا ہونا، متحد ہونا۔ یہاں پہ کائنات کے امور کو چلانے کے لیے اور ہر وجود دوسرے وجود سے کسی نہ کسی طور پر مختلف ہے، بس وحدت بھی ہے اور کثرت یا اختلاف بھی ہے۔ اب ہم دوسری طرف کہ اب انسانوں میں آ جائیں، تمام اشیاء سے ہم اپنا رخ موڑ کے صرف انسانوں کے اوپر اپنی پوری نظر مرتکز کرتے ہیں، کنسنٹریشن اپنے انسانوں پہ لے آتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے لیے یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ انسانی معاشرے جو وجود میں آئے ہیں، بلا شک و شبہ ان میں چند اختلاف نیچرلی طبعی طور پہ پائے جاتے ہیں۔ مثلا زبانوں کا اختلاف، حتیٰ کہ بعض جگہوں پہ کہا جاتا ہے ہر چند کلومیٹر کے بعد یا لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے یا زبان تبدیل ہو جاتی ہے، اتنا زبانوں میں اختلاف، اور دنیا میں اتنی کثرت سے زبانیں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف طرح کے رنگ موجود ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ کئی قسم کے رنگ موجود ہیں۔ اسی طریقے سے
مختلف طرح کے نسب موجود ہیں خاندان اور قومیت کے اساس میں۔ نمبر 4، علاقوں کی تقسیم کی وجہ سے مختلف طرح کی علاقائی تقسیم موجود ہے، بس قبائلی تقسیم کے ساتھ ساتھ علاقائی تقسیم۔ یہ 4-5 بڑی تقسیمیں اس وقت بھی دنیا میں موجود ہیں اور ہر دور میں رہی ہیں۔ لہذا پہلی میں آپ کی خدمت میں دوبارہ تکرار کر دوں کہ یہ اختلاف نیچرلی اختلاف ہے، طبعی اختلاف ہے۔ یہ اختلاف جو ہے وہ ارادتاً نہیں ہے، عمدن نہیں ہے، جان بوجھ کے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے یہ اختلاف۔ اور وہ اختلاف کیا ہے کہ پہلا ہے کہ ہماری زبانیں ایک دوسرے کی مختلف ہو سکتی ہیں۔ نمبر 2، رنگ مختلف ہیں۔ نمبر 3، مختلف نسب ہونے کی وجہ سے خاندان اور قبائل مختلف ہیں۔ نمبر 4، زمین کے خطوں کی تقسیم کی وجہ سے علاقائی تقسیم ایک اختلاف کا باعث بنتی ہے۔ نمبر 5، اس میں ایک اور اضافہ کر لیں کیونکہ ہم اسے جامع اور کلی طور پہ تقسیم کر رہے ہیں، وہ جزیات میں جا کے یا ایسی تقسیم نہیں کر رہے کہ جو ایک فرد کے ساتھ خاص ہے تو دوسرے فرد میں نہیں پائی جاتی، ان تقسیموں کی طرف سے نہیں آ رہے۔ جو ہر انسان کی اپنی چند خصوصیات ہیں، لہذا پوری دنیا کا ہر فرد ہی دوسرے فرد سے کسی نہ کسی طور پہ مختلف ہے۔ جیسے ہاتھوں کی لائنیں سب کی ایک جیسی نہیں ہیں، آنکھوں کی جو رنگت ہے یا آنکھوں کے اندر جو مختلف طرح کی شیپس یا شکلیں ہیں وہ ایک جیسی نہیں ہیں، کئی قسم کے انسان میں اختلاف۔ ابھی ہم ان طرف نہیں آ رہے، اور ہم وہ والی اختلاف کو مد نظر رکھ رہے ہیں کہ جس کو آپ معاشروں میں یا گروہوں میں اختلاف کا باعث قرار دے سکتے ہیں۔ لہذا اس میں 5ویں چیز ہے طبیعت کا اختلاف، مزاجوں کا اختلاف۔ ابھی اگرچہ اختلاف ہمارا آج کا ٹاپک نہیں ہے، وائلہ اس میں ہم بہت تفصیل کے ساتھ وارد ہوتے اور یہ کئی دروس کی پر مشتمل ایک سلسلہ بنتا ہے۔ اختلاف جو ہے یہاں پر آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا ہے 5واں کہ مزاجی اختلاف، طبعی اختلاف۔ یہ خوراکوں کے اوپر اور علاقائی جو گرم سرد اور موسموں کے تاثیرات کی وجہ سے بدن کے اندر مزاج پیدا ہوتا ہے۔ لہذا بدن میں جو بننے والا مزاج ہے وہ انسانی خوراک اور وہ ماحول جس ماحول میں وہ زندگی بسر کر رہا ہے اس سے متاثر ہونے کی صورت میں ایک مزاج وہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس مزاج کے تحت تقاضے مختلف ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ مزاج گرم مزاج ان کے تقاضے اپنے ہوتے ہیں، سرد مزاج اس کے تقاضے اپنے ہیں، بلغمی مزاج اس کے تقاضے اپنے ہیں، یا اسی طریقے سے اور تقسیمات وہ طبیب یا اہل طب کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ وہ اختلافات ہیں کہ ان اختلافات کو مضر اور ان اختلافات کو قابل مذمت نہیں قرار دیا گیا، لہذا ہر لحاظ سے وحدت نہیں ہوتی، وائلہ تو کائنات میں کوئی چیز وجود میں نہیں آئی گی۔ لہذا یہ جو 5 ہے یا آپ تھوڑی دقت کر کے دیگر علوم کا سہارا لیں جو ان موضوعات کے اوپر آج کے دور میں پورے ڈپارٹمنٹ بن چکے ہیں، جیسے سوشیالوجی ہمارے پاس ایک علم عمرانیات کا، یا آپ اسی طریقے سے زمین کے خطوں کے اعتبار سے اور اس کے پڑنے والے اثرات کے اعتبار سے جو تقسیم ہے، اور دیگر ہمارے پاس علوم ہیں تو اور آپ کے پاس تفصیلات آ جائیں گی۔ لیکن یہ بات ہمیں پتہ لگتی ہے کہ اس کرۂ ارض پہ بسنے والے انسان ان 5-6 وجوہات کی بنیاد پہ عمومی طور پہ تقسیم ہوتے ہیں۔ مثلا بعض زبان کے اعتبار سے تقسیم ہو کے ممکن ہے کہ پنجاب کے نائیں یا بلوچستان بلوچ زبان کی وجہ سے، پنجاب پنجابی زبان کی وجہ سے، سندھی زبان کی وجہ سے ایک تقسیم کہلائے۔ قدیم تقسیم کی طرف ہم اگر رخ کریں تو تب بھی اسی طرح تھی، یعنی آج ملک کے صوبوں کی صورت میں نہ دیکھیں، یہ زبان کی اساس کے اوپر تھا، جیسے عرب اور عجم زبان کی اساس کے اوپر ایک تقسیم موجود ہے۔ اسی طریقے سے علاقائی تقسیم موجود ہے علاقوں کی اساس کے اوپر، مثال یہ جزیرہ عرب سے تعلق رکھتا ہے، یہ فارس ہے، فارسی زبان ہے، یہ ہند کا ہے، ہندی زبان ہے۔ قدیمی اگر ہم تقسیم کو ملاحظہ کریں خطوں کے اعتبار سے ایک تقسیم ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک تقسیم ہمارے پاس قبائلی طور کے اوپر آتی ہے، یہ ترک قبیلہ ہے جو اس وقت دنیا کے بڑے ترین قبائل میں شمار ہوتا ہے اور کئی ممالک میں پھیلا ہوا ہے، ترکی، افغانستان، ایران، پاکستان، ہند اور اسی طرح سے تاجکستان وغیرہ، کافی بڑا ایک قبیلہ یہ بن جاتا ہے۔ تب مغل جو ہیں
وہ بھی ترک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح منگول ایک قبیلہ ہے اور بڑی بربریت ماضی میں ان کی رہی ہے، آج کے دور میں بھی اسی نسبت سے موجود خاندان پاک و ہند میں پائے جاتے ہیں، موجود ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو قبائل سید سادات مل جائیں گے، قرشی، غیر قرشی، اور ایک طولانی ایک آپ کے پاس فہرست بن جاتی ہے۔ مزاجوں کے اختلاف سے انسان پہچانے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج کے دور میں ممالک کی حدود سے مختلف طرح کی شناخت ہونے لگ گئی ہے۔ یہ شناخت معاشرے کے اندر زندگی کے لیے ضروری ہے، اگر یہ شناخت نہیں ہوگی تو معاشرے اپنی جگہ پہ قائم نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اب ان کے اختلاف کی وجہ سے مختلف قسم کے مضر اور نقصان دہ مسائل معاشرے کے اندر جنم لے سکتے ہیں کہ جو انسان کی نسل کشی اور انسان کی حیات اور زندگی کے لیے ایک فساد اور تباہی کا باعث بنے۔ لہذا لازم ہے کہ یہ اختلاف ایک وحدت کے ماتحت آئے۔ اگر یہ وحدت کے ماتحت اختلاف نہیں آتا تو وہ اختلاف جو ایک وحدت میں نہیں پرویا جاتا، وہ اختلاف فساد اور انتشار کا باعث بن کے اس دنیا سے اس شے کی حیات کے ختم ہونے کا باعث بن جاتا ہے۔ مثلا اگر یہی اختلاف ایک قوم کی صورت اختیار نہ کرے، یہی اختلاف اگر ایک امت یا ملت کی شکل اختیار نہ کرے، اپنا دفاع دیگر قوموں سے نہیں کر پائے گی، اپنے مفادات اجتماعی حاصل نہیں کر پائے گی۔ اسی طریقے سے اپنے اوپر ایک قانون کو اگر وہ لاگو نہ کرے، قانون کے ماتحت اپنے آپ کو لانا پڑے، یعنی وحدت کی طرف ایک سفر ضروری ہے۔ لہذا اگر یہ اختلاف وحدت کی طرف مراجعہ نہ کرے، وحدت کی طرف نہ جائے، تو فساد جو ہے ان میں ایسا پھیلے گا کہ پھر نوع انسانی باقی نہیں رہ سکتی، انسان کی نسل کشی ہونا شروع ہو جائے گی۔ بس آپ نے اختلاف کا ایک رخ دیکھا۔ اختلاف مذموم ہے کون سا؟ پس ایک اختلاف ممدوح ہے، وہ معاشرے کی حیات اور معاشرے کے وجود کے لیے ضروری ہے، اور اختلاف جو ہے وہ وجودات کی اپنی خصوصیت کی وجہ سے بھی برپا ہوتا ہے۔ اس پہلو کو ہم نے نہیں دیکھا، جیسے قرآن نے حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 253 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہمارے رسول ہیں لیکن ہم نے سے بعض کو دیگر بعض میں فضیلت دی، لیکن اختلاف ہو گیا۔ مقام رسالت، مقام نبوت پر فائز ہونے کے باوجود اختلاف ہے مدارج اور درجات اور مراتب کا۔ تو خلاصہ کلام کہ ہم اس جزوی اختلاف کی طرف نہیں آئے۔ یہ اختلاف جو ابھی تک آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا، اسے کہتے ہیں اختلاف ممدوح۔ یہ قابل مدح ہے بشرط کہ وحدت میں رویا جائے، اوپر اپنے وحدت کے ماتحت یہ جنم لے۔ بہرحال یہ ہمارے اختیار سے باہر اختلاف ہے۔ ایک اختلاف مذموم ہے۔ اختلاف مذموم وہ اختلاف ہوتا ہے کہ جو علم کے آنے کے بعد جنم لے۔ ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کے اوپر اختلاف برپا ہو جاتا ہے، ایک کہتا ہے اس طریقے سے، دوسرے کہتا ہے نہیں اس طریقے سے ہے، دونوں کے پاس علم نہیں ہے، تو اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں ایک اپنی دلیل لے کے آئے، اپنی دلیل لے کے آئے۔ اس حد تک اختلاف بھی مضمون نہیں ہے، کیونکہ دونوں کے پاس دلیل نہیں ہے، دونوں کے پاس ابھی ایک راہ اور حق اور جو حقیقت ہے وہ آشکار نہیں ہوئی۔ لیکن جب حق اور حقیقت آشکار ہو جائے اور اس کے بعد اختلاف کیا جائے تو اس کی شدت کے ساتھ مذمت کیا کہ اگر یہ اختلاف برقرار رہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے، کیونکہ یہ اختلاف اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ بس پہلا اختلاف اللہ کی جانب سے ہے، یہ جو انسانوں کے اندر قومی اور اجتماعی اعتبار سے، وَإِلَّا پھر عرض کر دوں کہ ہر فرد دوسرے فرد سے بعض خصوصیات کی بنیاد پر مختلف ہے، حتیٰ کہ ایک مقام کی پر فائز نبی وہ فضیلت کے اعتبار سے، مدارج کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ یہ والا ہم نے ابھی پہلو نہیں مطالعہ کیا، یہ تو ہر فرد کے ساتھ اسی سے تعلق رکھتا ہے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی اس کو بہتر جانتا ہے۔ انسان اتنی دقیق معلومات نہیں لے سکتا کہ ہر شے کے اختلاف کو جان لے، لیکن وہ عرض کیا کہ پوری خلقت ہی ایک وحدت میں پروئی بھی ہے، خالق ہونے کے اعتبار سے، مدبر ہونے کے اعتبار سے، رب ہونے کے اعتبار سے،
سب کی ربوبیت رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر رہا ہے، سب کی پر اللہ تعالیٰ نے جو حجت قرار دی ہے وہ نبی ہے، رسول ہے، امام معصوم علیہ السلام، ایک پرویا ہے وحدت میں، لیکن ایک اختلاف اللہ کی جانب سے ہے۔ دوسرا اختلاف ہماری جہالت کی بنیاد پر تھا، دونوں فرد کو یا دونوں فریق کو نہیں پتا کہ حق کیا ہے، حقیقت کیا ہے، لہذا آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ لیکن تیسرا اختلاف مذموم ہے، بس دوسرا اختلاف بھی اللہ کی جانب سے نہیں ہے بنیادی طور پہ، لیکن انسان جاہل ہے، وہ اپنی جہالت کی اساس کی وجہ، جہالت کی بنیاد پر اختلاف برپا کر رہا ہے۔ لیکن تیسرا اختلاف وہ مذموم ہے، قرآن نے شدت کے ساتھ اس کی مذمت کی ہے، اور وہ اختلاف ہے علم آ جانے کے بعد، یعنی یقین ہے کہ حق رائے یہ ہے، حق بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے، اب اس کے بعد وہ اختلاف کرے تو اس کی شدت کے ساتھ مذمت وارد ہوئی ہے۔ لہذا آئے قرآن کریم سے چند نمونے آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، پھر نہج بلاغہ کی طرف منتقل ہوتے ہیں کہ قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 176 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، بیان کرتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، یہ اس وجہ سے چونکہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، یعنی تعلیمات الہیہ روشن ہیں، واضح ہیں، حق ہیں، پتہ لگ گیا یہی حق ہے، اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کی لفی شقاق بعید، یہ بہت دور کی ایک شقاوت میں یا ایک دھراڑ میں ان کو قرار دیا گیا ہے۔ شک کرنا کہتے ہیں، دھڑاڑ کو بھی کہا جاتا ہے، اور ایک شے کو نصف کر دینے کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہاں پہ قرآن کریم نے ان لوگوں کے لیے بیان کیا ہے کہ ان لوگوں کے درمیان شدید قسم کا ٹکراؤ اور بعد پیدا ہو گیا۔ اہل کتاب ہیں دونوں، یعنی ایک اہل کتاب آنے کے بعد چند گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور ان میں شدید آپس میں دوری، شقاق بعید، ایسی جدائی ان کے اندر وجود رکھتی ہے کہ اصلاً یہ قریب نہیں آ سکتے۔ اس کو قرآن کریم نے مذمت کی نگاہ سے قرار دیا۔ اسی طرح قرآن نے سورہ بقرہ آیت نمبر 213 کہ بڑی خوبصورت آیت ہے اور اس کی تفسیر بھی طولانی ہے، میں صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان امت واحدہ تھا، اور اس کے بعد جب یہ آگے زمانہ بڑا، اختلاف جنم لیا، تو انبیاء کی پھر ضرورت پیش آئی۔ جب انبیاء آئے اور انہوں نے حق بات کو روشن کیا، تو پھر ایک گروہ نے تسلیم کیا اور ایک گروہ نے انکار کیا، اور یہاں سے پھر دو گروہ یا دو قطبی معاشرہ، دو یعنی جوانب میں تقسیم معاشرہ چل پڑا۔ اور ادھر سے ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہمارے سامنے آئے گا کہ انبیاء علیہ السلام کے مبعوث ہونے کے اہم اہداف میں سے ایک ہدف معاشرے میں وحدت اسلامی یا وحدت ملت، ایک وحدت، ایک قوم، وحدت قوم، اس کے برپا کرنا ایک مقصد و یا مقاصد میں سے تھا۔ آپ پہلے قرآن کریم کی اس آیت کو مطالعہ کریں، کان الناس امۃ واحدہ، یہاں پہ امت واحدہ اس معنی میں نہیں ہے کہ آج ہم جو ملت اسلامیہ کی وحدت کے نام سے لے رہے ہیں، یعنی لوگ آغاز میں اس قدر قلیل تھے ایک طرح کے عناصر اس کا سبب بنے جنہیں آپ امراض نفسانی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اللہ نے اب بشیر اور نذیر بھیجے، انبیاء بھیجے، نبیوں کا سلسلہ شروع۔ لہذا ہر نبی اختلاف دور کرنے والا حاکم بھی تھا۔ آیت اللہ جوادی عامری حافظہ اللہ تعالی، وہ اس بات کی کئی کتب میں انہوں نے یہ صراحت کے ساتھ لکھا، اور یہ آیت بھی دلالت کرتی ہے کہ اگر ایک معاشرے کے اندر نبی موجود تھا تو وہ نبی ہی حاکم بھی تھا، اس لیے اس اختلاف کے دور فبعث اللہ النبیین، اللہ نے نبی کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ مبشرین، کہ وہ بشارت بھی دیں گے، دنیا کی سعادت اور آخرت کی سعادت مند زندگی ہر دو کی بشارت، ومنذرین، اور برے نتائج سے آگاہ کیا کہ کیا اس دنیا میں خسارت اور نقصان
اور آفات کا شکار انسانیت ہوگی، اور قیامت میں یعنی جو وہ اپنے اعمال لے کے جائیں گے اور جس جہنم کو تیار کیا وہ کس قدر خطرناک اور خوفناک ہے، منذرین انہوں نے نتائج سے آگاہ کیا۔ لیکن اختلاف کو کیسے دور کیا؟ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اللہ نے کتاب حق کے ساتھ ان میں اتاری۔ لہذا اختلاف کو دور کرنے کے لیے خود نبی مبشر اور منذر ایک چیز، اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے حق کے ساتھ کتاب اللہ نے نازل کی۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کیوں نازل کر رہے ہیں؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان محاکمہ کریں، فیصلہ کریں، عدالتی فیصلے لوگوں کے درمیان کریں، جس مسئلے میں لوگوں نے اختلاف کیا اس مسئلے میں آ کے فیصلہ کریں۔ بس فیصلہ کرنے کے لیے اب فیصلہ کریں گے تو اختلاف دور ہو جائے گا، اختلاف دور ہوگا تو ایک اجتماعی صورت میں معاشرتی زندگی میں وحدت کا قیام ہوگا۔ لہذا وحدت کا جب قیام ہوگا تو اختلاف جب بھی دور ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ دونوں فریق عقیدتاً و فکراً تسلیم کر لیں، یہ تو ہر دفعہ نہیں ہو سکتا، اور اللہ فکر جب پروان چڑھ جائے یقیناً ایک حق اور ایک باطل ہے، دونوں کی دونوں حق کے اوپر نہیں ہوگی، ایک خطا کے اوپر ہوگی اور ایک صحیح راہ کے اوپر ہوگی۔ یہاں پہ ہمارے پاس سامنے ہے کہ وہ اختلاف کو دور کرنے کے لیے مبعوث ہوئے نبی بھی اور کتاب بھی حق کے ساتھ نازل ہوئی۔ پھر قرآن آگے کیا بیان فرماتا ہے؟ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے اس میں، کس میں یعنی اس کتاب میں، نبیوں کے آنے کے بعد وہ جو کتاب لے گئے اس میں انہوں نے اختلاف نہیں کیا، مگر یہ کہ وہ لوگ جن کے پاس بینات واضح طور یعنی بینات آ گئی تھی، روشن حق راہ ہو گئی، جب تک روشن نہیں تھی گنجائش تھی بات اختلاف کی، اب تو راہ روشن ہوگی، یہ سیدھی راہ ہے، یہ باطل ہے، یہ حق ہے، بالکل روشن ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کو جنہیں کتاب کی تعلیم دی گئی تھی، اہل کتاب تھے، کتاب ان کے پاس تھی اور ان کو کتاب کے معنی بتانے والے نبی موجود تھے، اس کے باوجود انہوں نے بغیم بینہم، اپنے اندر سرکشی کرتے ہوئے، اپنے وجود کے اندر بغاوت کرتے ہوئے انہوں نے حق سے بغاوت کی، حق سے سرکشی کی، حق کو قبول کرنے میں تکبر کیا۔ یہاں پہ جب اختلاف آیا تو فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، تو اللہ نے اپنے اذن سے، حق کی جانب سے، ان میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا اس میں مومنین کی اللہ نے ہدایت کی۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ ہدایت دیتا ہے جو مشیت الہی کے مطابق صراط مستقیم کی طرف اللہ اپنی مشیت کے مطابق ہدایت دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اسی مسئلے میں قرآن نے باقاعدہ میزان بھی نازل کیا ہے۔ سورہ حدید میں آیت نمبر 25 کو مطالعہ کریں، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بینات واضح آشکار نشانیوں کے ساتھ، بینات تعلیمات کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب ہم نے ان کے لیے نازل، ان کے ہمراہ نازل کی، وَالْمِيزَانَ، اور ایک میزان، ایک معیار، ایک میزان جس میزان سے پتہ لگ جائے کہ اس کے اوپر رکھے میزان میں حق یا باطل کیا پتہ لگ جائے، میزان نازل کیا۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں میں عدل کو قائم کریں، کیونکہ عدل آ کے وحدت کو برپا کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ الرحمن آیت نمبر 8 میں ہے، اللہ تطغوا فی المیزان، میزان میں مت طاغوتیت پھیلاؤ، تم میزان میں طاغوتیت کا مظاہرہ کرو۔ تو یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ قرآن کریم نے واضح طور پہ یہ ذکر کیا ہے کہ اختلاف برپا ہوا، اور اختلاف کی جو وجہ تھی وہ بھی قرآن نے ذکر کی کہ تب مضموم اختلاف ہے کہ جب علم ہو جائے، جب پتہ لگ جائے، جب معلوم ہو جائے۔ یہ ہمیں آگے تجزیات میں بہت فائدہ دے گی چیز، کہ ایک طبعی اختلاف ہے وہ تو دور نہیں ہونے والا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے قانون ہے، کیونکہ آغاز ادھر سے اٹھتا ہے۔ جیسے مزاجوں کے اختلاف کی وجہ سے بہت سارے جھگڑے جنم لیتے ہیں، بس دو قسم کے جھگڑے تو ہر دور میں ہوتے رہے ہیں، اور تا قیامت یہ آزمائش میں انسان مبتلا رہے گا۔
ایک مزاج کا اختلاف ہے اور ایک امراض نفسانی کا شکار نفوس ہیں۔ جیسے قابیل حاسد تھا، حسد کی وجہ سے قتل کیا جناب حابیل کو، یا جو قابیل حریص تھا، حرص کے مرض کی وجہ سے قتل کیا، یعنی نبی کے بیٹے نے اپنے بھائی کو حسد اور حرص کی وجہ سے قتل کیا۔ یہ آج بھی آپ کو ہمیں گھر میں چھوٹے بچوں میں عام بیماریاں نظر آتی نفسانی، کہ حرص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، قبضہ اور ملکیت بنانے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر تزکیہ نفس بچوں میں نہ ہو تو یہی آگے حال لڑائی جھگڑوں کا ہوگا۔ پھر حسادت تو آج کے دور میں بھی پہلے کی جہان سے زیادہ ہو گئی ہے، اور قرآن نے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حاسد جب حسد کر رہا ہو تو اللہ کے پاس پناہ لے کے انسان محفوظ ہوگا، وَإِلَّا محفوظ نہیں ہو سکتا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ سورۃ العلق میں وارد ہوا ہے۔ لہذا نفسانی امراض ہمیشہ یہ مشکلات کھڑی کرتے رہیں، اس لیے بھی ہم بقیہ عوامل کی طرف نہیں جاتے جو اختلاف کا باعث بنتے ہیں اور قانون سازی پہ انسانیت کو مجبور کرتے ہیں، جیسے وسائل زندگی کی کمی ہو گئی، یا علاقائی اختلاف اور تعصب برپا ہو گیا۔ تعصب بھی ایک بہت بڑی خطرناک بیماری ہے، لیکن ہم ان دو کے اوپر ابھی اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں کہ ایک ہے اختلاف، مزاج کا اختلاف، ایک نمکین چیزیں پسند کرتا ہے، ایک میٹھی چیزیں پسند کرتا ہے، ایک کو رات اچھی لگتی ہے، ایک کو دن اچھا لگتا ہے، ایک کو خزاں جو ہے وہ بہترین موسم لگتا ہے اور ایک کو خزاں اداسی اور غمی کا موسم لگتا ہے۔ مختلف طرح کی طبیعت انسانوں کے اوپر چھائی ہوتی ہیں۔ ایک مثلا فلاں منظر اچھا اسے لگتا ہے، ایک کو فلاں آواز اچھی لگتی ہے، ایک کو فلاں انداز اچھا لگتا ہے۔ مختلف طرح کے مزاج ہیں، ایک طرح کے مزاج نہیں ہیں۔ مزاجوں کا اختلاف جو ہے وہ طبی طور پہ ہے تاکہ معاشرے جنم لے سکیں، لیکن یہ اختلاف آہستہ آہستہ انسان کی امراض نفسانی سے جب سازگار ہو کے تعلق پیدا کر لیتے ہیں تو وہاں پہ حسد ہے، حرص ہے، تکبر ہے اور اس طرح کے تعصب ہے، طرح طرح کے امراض جنم لیتے ہیں۔ یہ جب ہمارے لیے نقطہ واضح ہو گیا کہ قانون سازی کی ضرورت پیش آ گئی، یہاں سے آگے آغاز ہوتا ہے۔ بس قانون سازی کی ضرورت تک مشکل نہیں ہے۔ قانون سازی کی جب ضرورت پیش آ گئی تو اللہ نے نبیوں کو باعنوان نبی بنا کے بھیجا، اگرچہ آغاز بھی حجت الہی ہی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تعارف کرایا ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے دین کے آغاز کا، یعنی بشر کے آغاز کا، کہ حجت اول تھی اور اختتام بھی حجت الہی پر ہے، لیکن باقاعدہ ایک عنوان یا رسمی طور پہ نبوت کے اظہار کے ساتھ جب آغاز ہوا تو وہ تب کب ہوا کہ جب اختلاف برپا ہو چکا تھا، جیسے آپ نے اس آیت کریمہ میں 213 نمبر سورہ بقرہ میں واضح طور پہ مطالعہ کیا کہ اللہ نے نبیوں کو مبشر و منذر اور کتاب کو حق کے ساتھ اتارا ہی اس لیے تاکہ جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اسے دور کر سکیں۔ اب اختلاف کو دور کرنے کے لیے تاکہ وحدت امت اور وحدت اسلامیہ، وحدت ملت قائم ہو، اس کو مد نظر رکھا۔ اچھا، اس میں ہمارے پاس دوسرا نقطہ یہ آیا کہ مضموم اختلاف وہاں پر ہے جہاں پر ہر عمل روشن ہو جائے۔ اس لیے یہاں پہ آج ایک سوال پیدا ہوگا کہ جس جگہ پہ شبہات جنم لینے کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا ہو اس کے بارے میں کیا ہم رائے اختیار کریں، تو وہ انشاءاللہ اپنے موقع پہ دیکھیں گے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ سب ہر دو کے لیے روشن ہو گیا، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ مثلا ابو جہل کو پتہ لگ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ برحق ہے، اگرچہ اس کے پورے لشکر والوں کو نہیں پتہ، لیکن سردار کو پتہ لگ گیا۔ مین جو افراد تھے جو اصل فتنے کا باعث بن رہے تھے انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ خلافت کا حق رکھتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام کہ حق روشن ہونے کے بعد اختلاف مذموم ہے، کیونکہ وہ اس کا پھر منبع اور اس کا سرچشمہ وہ نفس کی سرکشی اور بغاوت ہے، اور نفس کی سرکشی اور بغاوت وہی عذاب کا باعث آگے جا کے بن جاتی ہے۔ اسی لیے سورہ آل عمران آیت نمبر 105 آپ مطالعہ کریں، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے یہ امت اسلامیہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت ہے، یہ کوئی حدیث نہیں آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی۔
یہ شیعہ سنی کی تقسیم کی صورت میں ہمارے سامنے نہیں آیت کریمہ آ رہی، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل ہوئی اس سے آپ کی خدمت میں یہ پیغام بیان کیا جا رہا ہے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 105 ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، مت ان لوگوں کی طرح ہو جو تفرقے میں بٹ گئے، گروہوں میں بٹ گئے۔ گروہوں میں بٹنے سے مراد شیعہ سنی نہیں ہے، شیعوں میں بھی جتنے گروہ بندیاں ہوں گی گروہوں میں بٹ گئے۔ اداروں کی نوعیت الگ ہوتی ہے لیکن گروہ در گروہ ہو کے ایک دوسرے سے تعلق توڑ دینا الگ ہے۔ قرآن کریم کی زبان میں تنازع الگ چیز ہے اور تفرقہ یا تفرقہ ایک الگ چیز ہے، یعنی تفرق منتشر ہو جانا، گروہ گروہ ہو جانا، بے شک آپس میں نہ لڑ رہے ہوں، کوئی تعلق ہی نہیں، جیسے بہت سارے ایسے افراد ہیں خاندان الگ الگ ہیں، کوئی آپس میں کوئی ٹکراؤ ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارے پاس تفرق ہے، منتشر ہونا ہے، یہ خود ایک اختلاف کا ہونا، انتشار کا ہونا وحدت کے خلاف ہے۔ پھر تنازع بھی وحدت کے خلاف ہے۔ انشاءاللہ ابھی آگے اگر موضوع ہمارا چل سکا تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ وحدت کے لیے وہ وحدت کے ختم ہونے کے اسباب کیا کیا ہیں۔ ان میں سے ایک ہے تفرق، یعنی گروہ گروہ آپ بن جائیں، بے شک آپس میں نہ جھگڑیں، بے شک آپس میں نہ لڑیں، بے شک آپس میں ایک دوسرے سے کسی قسم کا کینہ، بغض اور نفرت نہ رکھیں، خود ایک ہدف ہوتے ہوئے، ایک مقصد ہوتے ہوئے گروہ در گروہ ہو جانا، یہ وحدت کے خلاف ہے۔ البتہ اس مورد میں کہ جہاں پہ اختلاف تقاضا نہ رکھے اس جگہ وحدت کا تقاضا ہو۔ جیسے بعض جگہوں پہ تو تقاضا خلقت یہ ہے کہ ادھر اختلاف اپنے طور پہ نمایاں رہنا چاہیے، جیسا کہ خاندان اور قبائل کا سلسلہ جو ہے وہ الگ الگ ہے، اگرچہ ادھر بھی وحدت آدم علیہ السلام کی صورت میں موجود ہے، لیکن وہی عرض کیا کہ اختلاف وحدت کے نیچے آئے گا، وحدت اختلاف کے ماتحت نہیں ہے، اختلاف وحدت کے ماتحت ہے۔ بہرحال بعض چیزوں کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مختلف ہوں، مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ معاشرت اب بھی جنم لیں گے۔ مثلا تعلیمی ادارے ہیں، تعلیم میں مقصد ہونا وحدت ہے۔ اب تعلیمی اداروں میں اب ایک ادارے میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ 1000 سے اوپر افراد ہوں، یا ایک وہ جو مدیر ہے وہ زیادہ سے زیادہ وہ 10,000 افراد کی مدیریت کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ضرورت پیش آ رہی ہے کہ ایک اور ادارہ، لیکن اتنے فاصلے پہ کہ آپس میں ٹکراؤ جنم نہ لے، ایک اور ادارہ قائم کیا جائے، فلاں جگہ ایک اور ادارہ قائم کیا جائے۔ یہ جو اداروں کا قائم کرنا ہے یہ وحدت کے خلاف نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان برعکس سوچنے لگ جاتا ہے۔ مثلا غریبوں کی مدد کرنی یہ ہدف ہے، اب اس ہدف سے وحدت، ایک ہدف کو پانے کے لیے ہمیں تدبیر کرتے ہوئے مختلف ادارے قائم کرنے پڑیں گے۔ ممکن ہے راشن دینے کے لیے یا بنیادی ضرورت زندگی کو مہیا کرنے کے لیے ہمیں 20 ادارے قائم کرنے پڑیں، لیکن اس کے باوجود قریب ترین صورت میں ان اختلاف کو لے کے آئیں گے۔ جیسے آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں ہلال احمر کے عنوان سے ایک ادارہ قائم ہو گیا، اب اس کے نیچے سارے کے سارے آئیں گے۔ اختلاف اساس نہیں پا سکتا، اختلاف اس دنیا کے اندر وہ مستقل طور پہ ایک حیثیت نہیں پائے گا، وحدت کے ماتحت آئے گا۔ لہذا یہ ساری مختلف چیزیں وحدت کی ایک چھتری کے نیچے ہونی چاہیے، وحدت کے ایک سائے کے نیچے ہونی چاہیے، تب یہ مختلف چیزیں اہداف خلقت کو پورا کر رہی ہیں۔ لیکن اگر یہ وحدت کی چھتری کے نیچے نہ ہو، وحدت کے ایک سائے کے نیچے نہ ہو، تو یہ اختلاف منتشر کر کے فساد کا باعث بن جائے گا۔ مثلا ہم اپنے جسم کے اعضاء کو دیکھتے ہیں، اعضاء یقیناً ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن اگر یہ اعضاء تناسب کے ساتھ تعلق پیدا کر کے ایک جسم کو وجود نہ دے رہے ہوں، ایک جسم کے وجود میں اور ایک روح کی تدبیر کے ماتحت ان کا آنا لازم ہے۔ اگر ایک جسم کے اندر 2 روحوں کے ماتحت آ جائے، 2 نفوس کے ماتحت آ جائے، یہ منتشر ہو جائے گا، نہ وہ تدبیر میں وحدت، اور وحدت کے بعد ایک جسم کے اس سانچے اور ہیکل میں، اس سٹرکچر میں وحدت، یہ 2 وحدتوں میں وہ اختلاف نہ سموئے، منتشر ہو جائے گا پورا کا پورا بدن، کوئی ہدف نہیں دے سکے گا، کوئی
خلقت کے اہداف پورے نہیں اس جسم سے ہو سکیں گے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ اگر ہم آگے آئیں تو قرآن منع کر رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، مت ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جنہوں نے تفرق کو ایجاد کیا۔ تفرق یعنی گروہ گروہ ہو گئے۔ بس وحدت کا قاتل ایک گروہ ہونا بھی ہے، نمبر 2 جھگڑا بھی ہے۔ مثلا ایک ہیں، کوئی گروہ نہیں ہے لیکن گروہ کے اندر جھگڑا ہے، جیسا کہ امام علی علیہ السلام کے لشکر میں یہ ایک مصیبت تھی، کہنے کو لشکر امیر المومنین علیہ السلام ہے لیکن اندر جھگڑا ہے۔ اس جھگڑے نے وہ بٹھا دیے پورے کے پورے لشکر کو، حالانکہ ملک کی اکثریتی ایک فورس اور فوج جو ہے اور عسکری ادارہ وہ امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں، لیکن وہ ادارہ اندر تنازع کا شکار ہے۔ یہ جو تنازع کا شکار ہونا ہے اس نے پورے لشکر کو ایک قلیل لشکر کے مانتا ہے جو ایک وحدت میں پرویا ہوا ہے، امیر کی اطاعت کی صورت میں، ہدف کے قیام کی صورت میں، استقامت جنگ میں دکھانے کے اعتبار کی صورت میں۔ لیکن ادھر ایک رائے حق کے اوپر یہ گروہ ہے لیکن وہ امیر کی اپنی اطاعت نہیں کر رہا، انتشار کا شکار ہے، تنازع کا شکار ہے، ہدف ایک نہیں قرار دے رہا، انتشار کا ہدف میں شکار ہے۔ جیسے امام علی علیہ السلام نجم البلاغہ میں فرماتے ہیں میں تم لوگوں کو اللہ کے لیے چاہتا ہوں، تم مجھے اپنے ذاتی مفادات کے لیے چاہتے ہو۔ جیسے آج پاکستان میں الیکشن قریب آ رہے ہیں، ہر کوئی حاکم کی طرف اپنے مفادات کے لیے رخ کرے گا اور حاکم عوام کی طرف اپنے مفادات کے لیے رخ کرے گا، یعنی دونوں ہی توحید اور دین کی الہی تعلیمات سے خارج ایک میدان سیاست کو جنم دے رہے ہیں، تو وہاں سے پھر عذاب ہی نکلے گا اور کیا نکلے گا۔ لہذا جب میدان سیاست میں توحید سے عاری ہوں حاکم بھی اور رعایا بھی تو یہ پھر نتیجہ سامنے آتا ہے۔ لہذا ملاحظہ کیا آپ نے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، جنہوں نے فرقے کو ایجاد کیا، کیونکہ وحدت کی قاتل گروہ بندیاں اگرچہ آپس میں نہ لڑ رہے ہوں تب بھی یہ گروہ بندیاں قاتل ہیں۔ جیسا بھی آپ امت اسلامیہ کا حال دیکھ لیں، پہلے یہ ایک ریاست تھی، چونکہ ایک ریاست تھی کسی ایک چھوٹے سے علاقے میں دشمن قدم بھی رکھتا پوری ریاست کے خلاف جنگ شمار ہوتی تھی۔ اب انہوں نے امت ریاست کو تفرقے میں ڈال دیا اور یہ ممالک آپس میں نہیں لڑ رہے، آرام سے زندگی بسر کریں، حکومتیں چلا رہے ہیں، ایک دوسرے سے دوسرا پہلے سے کوئی ایسا تعلق ہی نہیں رکھتا، الگ الگ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہاں پہ استعمار کو اندر وارد ہونے میں آرام سے موقع مل گیا، آپ نے دیکھا وحدت اسلامی کا پارا پارا کر دیا، امت اسلامی کا شیرازہ بکھیر دیا۔ لہذا آپ کیسے وارد ہوئے کہ ایک جو ملک اور ایک ریاست تھی جس کا ایک صوبہ مثلا عراق تھا، ایک صوبہ شام تھا، ایک صوبہ مصر تھا، ایک صوبہ بالفرض کیپٹل ترکی تھا، چھوٹے چھوٹے شہر تھے گجرانوالا کی طرح، کویت ہے، بحرین ہے، عرب امارات وغیرہ گاؤں تھے۔ یہ تو ابھی تک 20-30 سال پہلے تک گاؤں تھے، انہیں دنیا کا پتہ ہی نہیں کیا، موبائل ہی شاید ان کے پاس نہیں آیا ہوتا تھا۔ تو اسی طرح قطر کی سرزمین تھی۔ اب ہوا کیا، آ کے انہوں نے چھوٹے چھوٹے شہروں کو بھی ملک بنا دیا۔ اب کویت کے اوپر حملہ ہوا تو بحرین کہہ رہا ہے مجھ پہ تو نہیں حملہ ہوا، سعودی عرب کہہ رہا ہے مجھ پہ بھی نہیں ہوا۔ اچھا، اسی طرح عراق کے اوپر امریکہ چڑھ دوڑا، شام آرام سے بیٹھا ہے، مجھ پہ نہیں ہوا۔ اردن کو آج بھی مسئلہ ہی نہیں ہے، فلسطین کے اوپر حملہ ہوا ہے، جیسا بھی فلسطین کو اسی طرح تنہا کیا گیا۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ گروہ در گروہ خود وحدت کا قتل ہے، خود وحدت کا ختم ہونا ہے، اسے فساد کا شکار وحدت کو کرنا ہے۔ نمبر 2، آگے قرآن کیا کہتے ہیں وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ، 2 صفات بیان کی ہیں، ایک ہے تفرق نہ ہو جائے تم لوگوں میں، دوسرا ہے کہ جب بینات آ گئے تو اس کے بعد آپس میں اختلاف مت کرو۔ اب جب بینات آ گئے ہیں تو کیوں اختلاف کرتے ہو؟ اب اختلاف کیا اولئک لہم عذاب عظیم، پھر عظیم عذاب ہے۔ جب بینات آ گئے، تعلیمات روشن ہوگی، حق روشن ہو گیا،
اب تمہارے پاس کیا جواز رہ جاتا ہے کہ تم اختلاف کو برپا کرو؟ لہذا قرآن واضح یہاں پہ آ کے بیان فرماتا ہے کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ پھر قرآن نے دیگر قوموں کی بھی بات کی ہے اور ذکر کیا ہے، خصوصاً بنی اسرائیل سے کئی واقعات ذکر کیے ہیں کہ ان کے اختلاف کی، اور پھر تنبیہ کی امت اسلامیہ کو کہ مت تم لوگ اس طرح کا اختلاف برپا کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اب یہاں پہ ہم اپنے آخری موضوع کی آیت کو پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی جہت سے، کیونکہ وارث انبیاء ہیں امیر المومنین علیہ السلام۔ اسی طریقے سے قرآن کا پیغام ہے وحدت۔ قرآن کریم دیکھیں کس امر کو ذکر کر رہا ہے۔ قرآن کریم ایک فرقے کو تو نہیں حاکم کرنا چاہ رہا کہ کسی بھی طریقے سے تم اپنی بات کو حاکم کر دو۔ لہذا یہاں پہ آئیں، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لائے، بلا شک و شبہ بت پرستی کے خلاف توحید کو متعارف کرانا تھا، اور توحید بھی قائم نہیں اس وقت تک ہوگی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ ہدایت قرار نہیں دیں گے کہ نبوت کے طور پہ، رسالت کے طور پہ انہیں مانیں، ان کی لائی ہوئی تعلیمات اور شریعت کو اور کتاب کو قبول کریں، نہیں تب تک توحید برپا ہوگی۔ لیکن اس کے ہمراہ یہ جو تعلیمات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آ رہے ہیں، آخر معاشرے میں جاری کرنے کے لیے، معاشرے میں یہ امر اس وقت تک جاری نہیں ہو سکتا جب تک وحدت اسلامی، وحدت ملت قائم نہ ہو۔ یہ ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے۔ حتیٰ آپ ایک گھر میں ایک پروگرام چھوٹا سا بنائیں، آپ پکنک کا پروگرام بناتے ہیں، شادی کا ایونٹ آ جاتا ہے، مہمان کسی کو گھر میں بلاتے ہیں، اور 4-5 بندوں کو آپ قرار دیتے ہیں کہ ان کے مشورے سے پورا پروگرام چلے گا۔ وہ اگر باہمی طور پہ اختلاف کا اپنی آراء میں شکار رہیں، آپ پروگرام برپا نہیں کر پائیں گے۔ کجا یہ کہ قوانین اجرا ہو جائیں قوم کے اندر، ایک قوم کے اندر تعلیمات جاری ہو جائیں، نہیں ایسا ہو سکتا۔ ایسا یہ بات ہمارے لیے واضح ہوئی یہاں پہ اس مقام پہ کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام دین الہی کو نافذ اس وقت تک نہیں معاشرے میں کر سکتے جب تک معاشرے میں وحدت اسلامی جنم نہ لے جائے۔ اس قدر اہمیت کی حامل ہے وحدت اسلامی۔ فرقہ واریت کی نگاہ میں نہ دیکھیں کہ جب ہمارے ہاتھ میں آئیں گے تو ہم نے تو بس لان ہی شروع کرنی اور تبرہ خوب دبا کے کریں گے اور ہم سے بڑا کوئی مولا ہی نہیں رہے گا۔ مولائی جو ہے ہمارے سے بڑھ کر آگے کوئی نہیں وہ رہے گا۔ یہ تصور باطل تصور ہے۔ اگر اس طریقے سے تصورات کو ہم ابھارنا چاہیں تو پھر امام علی علیہ السلام کے پاس جب تقریباً 5 سال حکومت تھی، 90% ملک امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، اگر آپ شام کو 10% بھی قرار دے دیں، وَإِلَّا 10% سے کم بنتا ہے اس وقت کے جو رقبہ ہے پوری ریاست کا، اور پوری ریاست کے ادارے بھی امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہیں۔ ذوالفقار امیر المومنین علیہ السلام کے نیام سے باہر آ چکی ہے، چونکہ جنگوں میں چلی ہے۔ اب تو وہ چھپی ہوئی دشمنیاں بھی باہر آ گئی، جیسے وہ نہج بلاغہ میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کی گردنوں کو پکڑ کے نخوتیں اور تکبر توڑ کے زمین ریز کیا تھا، اور دلوں میں انہوں نے اپنی کینہ اور بغض اور شقاوت چھپائی بھی تھی، جو آج امٹ کے باہر آ گئی ہے۔ اب تو وہ چہرے عیاں ہو گئے کہ جو اندر کینہ اور بغض سابقہ شدت کے ساتھ رکھتے تھے، ذوالفقار اب ہاتھ میں ہے۔ اس مورد میں بھی امیر المومنین علیہ السلام نے کوئی تبرہ نظام نہیں بنایا، ممبروں سے، عدالتوں سے، سرکاری طور پہ اعلانات کے ذریعے تبرہ سلسلہ نہیں شروع کیا امام علی علیہ السلام نے۔ جیسے کہ آج کے دور میں بعض یہ سمجھتے ہیں کہ جب امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف آئیں گے بس اب خوب تبرہ ہوگا دشمنان اہل بیت علیہ السلام کی، پر ہر ٹائم اعلان ہر طرف سے سن رہے ہوں گے، اور اس سے بڑھ کر کوئی مقام ولایت نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی شیعت ہے ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے، مقاصد ہیں ہر شے کے۔ جیسے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ اختلاف اپنی جگہ موجود ہے، اس موضوع کی پر بھی آئیں گے کہ یہاں پہ اس اختلاف میں ہم کیا کریں، کیونکہ اب تو شبہ بھی قائم ہو چکا ہے۔
شبہ بھی قائم ہو تو یہاں پہ حق اور باطل میں بینات کی صورت میں جب راہ روشن ہو جائے، بینات کی صورت میں، اگرچہ کوئی تحقیق کرے تو بینات آشکار ہیں آج اس کے لیے۔ امام علی علیہ السلام کی شخصیت کے سامنے کوئی بھی ہستی کا لانا، کسی بھی ہستی کا لانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام کے بعد کسی بھی ہستی کو لائے تو ایسا ہی ہے جیسے سورج کے سامنے آپ چراغ اٹھا کے لے آئے، اور چراغ اس کا تو وجود بھی نہیں نظر آئے گا۔ امام علی علیہ السلام کے کلام جو ان سے منسوب ہیں، اس سطح کا کلام پوری امت اور پوری ملت میں کسی فرد کا لے کے آئے، اصلا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح شجاعت امیر المومنین ہے، علم امیر المومنین ہے، حکمت امیر المومنین، اسی طرح تدبیر ہے امیر المومنین علیہ السلام کی، جو رحمت اور نرمی کا جذبہ امام علی علیہ السلام کی قلب مبارک میں امت کے لیے تھا، مد مقابل اصلا آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ خلاصہ کلام کہ اختلاف بینات ہیں اگر کوئی مطالعات کرے، لیکن اس جگہ پہ ہمیں اصول سمجھنا چاہیے کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے وہ دین، وہ وحدت ملت کے بغیر، وحدت اسلامی کے بغیر کس طریقے سے جاری ہوگا؟ آپ جاری نہیں کر سکتے۔ لہذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں دین اترا، مکی صورتیں کہلائیں، دین پہنچایا گیا، مختلف احکام ذکر کیے گئے۔ جب مدنی دور آیا، حکومت قائم کی، حکومت قوت کے ذریعے، ڈنڈے کے زور پہ کروا سکتی ہے بہت سارے امور، لیکن یہاں پہ حکمت کیا ہے حاکم کی؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے حاکم اور شریعت ان دو کے ذریعے سے دین کو نافذ کرنا ہے، لیکن ان کی کیا ہے؟ شریعت اور حاکم ہر دو کی حکمت کیا قرار دی؟ کیونکہ شریعت سنت، حق، کتاب اور سنت کا مجموعہ ہے، آپ کو لے دین فی الحال قرار دے دیں۔ حاکم وہی، اگر نبی اور رسول ہے تو وہ حاکم ہے، اور ان کے بعد امام معصوم حاکم ہے۔ حاکم کے ذریعے اور شریعت جو قوانین کا مجموعہ ہے یا دیگر افکار دینی آپ قرار دے دیں کتاب الہی ہے، اس کو اجرا کرنے کے جو الہی تدبیر ہے وہ وحدت اسلامی ہے، وہ امت واحدہ ہے، وہ وحدت ملت ہے۔ اگر یہ وحدت ملت قیام نہیں آتی، قائم نہیں ہوتی، تو پھر کس طریقے سے اجرا کیا جا سکتا ہے؟ تو اختلاف کسی ایک امر کو بھی جاری نہیں ہونے دے گا۔ ایک اگر تفکر اور ایک فرقے کے افراد ہی کیوں نہ ہو، ایک مسلک کے افراد ہی کیوں نہ ہو، اگر اس مسئلے میں وحدت کو وہ قائم نہیں کر پائیں گے، اجرا نہیں ہو سکتے۔ جیسے ابھی حالیہ دور میں 2024 چل رہا ہے، حالیہ دور میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ ایران کے اندر حجاب کے مسئلے کو اگر یہ عملی کرنا چاہیں تو عملی نہیں ہو پا رہا جب تک ایک ان کے ارادے اور تقاضے جو ہیں وہ اس حوالے سے حجاب کو اختیار کرنے کے حوالے سے نہیں بنیں گے۔ لہذا ایک گروہ ہے اور وسیع پیمانے پہ یہ تبلیغات کی جا رہی ہیں اور لوگ اس کی پرور پیرا بھی ہو رہے ہیں، وہ حجاب کو برطرف قرار دیا جائے۔ دوسری طرف ایک بڑا طبقہ ہے دینداروں کا جو کہتا ہے حجاب آئے۔ اگر اس مسئلے کی پر ٹکراؤ کا شکار ہو جائے، ملک کے اندر خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے۔ لہذا سختی کے ذریعے سے تو یہ کام نہیں کرائیں گے، کیونکہ ویسے قانون پاس ہو چکا ہے، سزا بھی انہوں نے معین کر دی ہے، پولیس بھی بعض کو پکڑتی ہے، لیکن وہ مد مقابل ایک تعداد ہے بڑی، اور وہ آگے سے تکبر اور اکڑ دکھا رہی ہے کہ نہیں، ہم زور زبردستی کا حجاب نہیں کریں گے، ہمیں قانونی حجاب قبول ہی نہیں ہے، ہر ایک بندے کے لیے آزاد چھوڑ دیں۔ ادھر سے غرب کا پروپیگنڈا کثیر ہے، آپ ایک قانون کو جاری نہیں کر پائیں گے۔ لہذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام حکومت اسلامی کے بعد پہلا جو امر انجام دیا وہ برادری کی تشکیل ہے، وہ ایک امت کی تشکیل ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، قرآن کریم کا آیت ہے، مومنین آپس میں بھائی ہیں، بھائی بنا دیے۔ مسجد قباء بن رہی تھی اور اس جگہ پہ بھائی بھائی بنا دیے۔ مہاجرین و انصار کا ایک گروہ تھا، ایک مہاجر کہلاتا ایک انصار کہلاتا۔ انصار میں بہت سارے قبیلے تھے، اوس اور خزرج پچھلے 40-50 سالوں سے آپس میں لڑ رہے تھے، پھر ان کی ذیلی شاخیں بہت ساری ہیں، ان میں آپس میں لڑائیاں تھیں۔
قبائلیت، لسانیت، طرح طرح کے جرائم کی اساس کے اوپر غیرت کے مسائل ابھارے ہوئے تھے، اور جھگڑوں سے اور تنازعات سے بھرپور ایک معاشرہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی امور میں ان جھگڑوں کی بساط کو لپیٹ دیا، ختم کیے یہ جھگڑے، اور برادری کے اندر انہیں پرو دیا، اور ایک ملت اسلامیہ کے خاندان کی شکل میں انہیں دیکھنے کا حکم دیا۔ پیچھے وہ اختلاف موجود ہے، یہ انصار ہے اور انصار کے یہ اوس قبیلے سے، یہ خزرج کا سید و سردار ہے، یہ اوس کا سید و سردار ہے، یہ مہاجرین میں بزرگ ہے، یہ فلاں مہاجر ہے۔ تقسیمات موجود تھی، لیکن اس تقسیمات کے باوجود ایک ملت اسلامیہ میں پرو دیا، ایک مومنین کے ایک گروہ میں پرو دیا، اور کہا کہ انما المؤمنون اخوۃ، اور اللہ کی نعمت سے یہ امر انجام پا گیا۔ جب یہ انجام پا گیا تو یہاں پہ اب جو بیرونی دشمن ہے اس سے مقابلہ آسان ہو گیا، اگرچہ ان کے پاس نہ اسلحہ ہے اور نہ افرادی قوت موجود ہے، افراد ہیں، مرد ہیں زیادہ، اور 3-4 گنا بڑا لشکر ہے، اس لشکر کو شکست دے دی، کیونکہ اندر وحدت قائم ہے، اندر وہ جو اختلاف ہے اس اختلاف کی چار دیواری اپنے تک انہوں نے محدود رکھ لی۔ مثلا خاندانوں نے اپنے خاندانوں کی حد تک محدود رکھی، اسی طریقے سے شخصی اختلاف کو اپنی شخصی ذات تک انہوں نے محدود رکھا اور اس کی تدبیر کی۔ اسی طریقے سے فکری طور پہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے تھے، کوئی کسی کو قبول نہیں کرتا، کوئی کسی کو قبول نہیں کرتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت کے اوپر امت بن کے وہ قبول کرنے کے لیے آمادہ تھے۔ اس لیے قرآن کریم کی اس آیت کو ملاحظہ کریں کہ بہت خوبصورت اور جاندار آیت کریمہ ہے، لیکن اس کو مکمل طور پہ پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آغاز کا حصہ ہر ایک کو یاد ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی حبل کو تم لوگ تمام کے تمام، جمیعا یعنی جمیعاً سب کے سب، مضبوطی سے، اعتصام ہوتے ہیں کہ بہت محکم طور پہ تھامنا، محکم طور پہ تھام لو، اعتصام جنم لینا چاہیے، یعنی عمل کی دنیا میں اس کو لے آؤ۔ اچھا، عمل کی دنیا ہونا تو یہ چاہیے تھا، آج کے ہم جو اپنے طور پہ جملات دینی یاد کیے ہوئے ہیں اور اپنے تخیلات کی صورت میں سمجھتے ہیں، اتنی آیت کافی تھی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو، حبل کو تم لوگ شدید محکم اعتصام کی صورت میں تھام لو، تم سب کے سب تھام لو، اور یقیناً اللہ کی رسی یعنی وہ وسیلہ ہدایت جو امت کے درمیان موجود ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اور ان کی سیرت اور ان کی شخصیت اور ان کی سنت اور ان کی اطاعت کو مضبوطی سے تھام لو، کافی ہو جانا چاہیے تھا۔ نہیں، کیونکہ اگر اعتصام ہو پھر بھی یہ خطرہ موجود ہے، اگر اعتصام ہو پھر بھی خطرہ موجود، اور خطرے کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا، گروہ در گروہ نہ ہونا۔ سارے نام لے رہے ہوگے نبی کا، لیکن ایک گروہ الگ لا رہا ہے، ایک گروہ الگ ہے، فلاں گروہ الگ ہے، اور گروہوں کی اساس کے اوپر پھر نمائندگی ہونے لگ جائے گی۔ وہ نام ملت اسلامیہ کا گیا، وہ امت اسلامیہ کا عنوان چلا گیا، جیسے کہ آج کے دور میں یہی کام ہو چکا ہے، ایک شیعہ ہے، ایک سنی ہے، ایک اہل حدیث ہے، مالکی، شافعی، حنبلی، بریلوی، دیوبندی، اسماعیلی، زیدی، امامیہ، کئی قسم کے، اور لمبی ایک لسٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ جتنے بھی اندر فکری اختلاف، اس کی چونکہ اسباب اس کے موجود ہیں، وہ اختلاف بھی موجود ہے، چونکہ اسباب موجود ہیں۔ اسباب کیا ہیں؟ ماضی کی لکھی ہوئی قدیمی کتابیں، اور ان کتابوں میں علماء و محدثین کے بنائے ہوئے قواعد، ان قواعد کی روشنی میں باتوں کو لینا۔ یہ تو دور نہیں ہوگا جب تک امام زمان امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نہیں تشریف لا کے حکومت قائم کرتے، دور نہیں ہوگا اس وقت تک۔ لہذا دور ہونے کے بھی اس وقت اسباب سارے کے سارے غیبی نہیں ہوں گے، جیسے آج سائنس کوشش کر رہی ہے کہ فضا میں جو بھی انسان آواز بلند کرتا ہے یا منہ سے صادر ہوتی آواز، وہ فضا میں ہے، موجود ہے،
وہ بھرپور کوشش کر رہی ہیں کہ وہ ولی آوازوں کو کوئی آلہ پکڑ سکے۔ امام مہدی علیہ السلام ہمیں ایک فرضی تخیلاتی بات کریں تاکہ اندازہ ہو کہ صرف غیبی طور پہ نہیں اختلاف دور ہو جائے گا، اسباب پیچھے سے ختم ہوں گی، کیونکہ اختلاف کے سبب ہوتا ہے، جیسے جہالت ایک سبب ہے، جیسا کہ شیطان کے وسوسے ایک سبب ہے، کہ امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں یہ سبب بیان فرمایا کہ آج ہمارے پاس وقت ختم ہوا چاہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی کسی اور وقت ہم اب اگلے درس میں وحدت اسلامی از نہج البلاغہ دیکھیں گے۔ آج وحدت اسلامی از قرآن کریم ہم نے وسیرت انبیاء علیہ السلام مشاہدہ کی، تو اس وقت آپ کے سامنے آئے گا جہالت کے علاوہ شیطان آ کے کینہ اور بغض ایجاد کرتا ہے، ہرس ہے جو انسان کے اندر اس اختلاف کو ایجاد کرتی ہے، آپ کی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو خلاصہ کلام وَلَا تَفَرَّقُوا، اعتصام کے بعد یہ خدشہ موجود تھا، اس لیے قرآن نے بیان کیا کہ گروہ در گروہ نہ ہونا۔ پھر آگے ذکر کیا وَاذْكُرُوا، یاد کرو نعمت اللہ کی اس نعمت کو، علیکم، جو اللہ کی خصوصی نعمت، یہ جو اللہ کی نعمت ہے حجت الہی و نزول کتاب کے بعد عظیم ترین نعمت ہے امت کے اوپر، یہ کھانے پینے، صحت سلامتی، امن و امان، ان سے بڑھ کر ایک نعمت ہے، کیونکہ وہ ساری چیزیں اسی نعمت کے اوپر موقوف ہیں۔ امن و امان اسی نعمت پر ہے جو اللہ نے نازل کی، کہ ابھی خود خدا نے اس نعمت کا تعارف کرایا وہ کیا ہے۔ امت کے اندر امن و امان کیسے آئے گا؟ جب یہ نعمت موجود ہوگی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، علیکم، جو تمہاری اوپر اللہ نے طاری کی، جو اللہ نے تمہیں عنایت کی۔ وہ نعمت کیا ہے اس کا تعارف ابھی آگے آتا ہے، لیکن یہ نعمت امن و امان سے بالاتر ہے، کیونکہ امن و امان اسی نعمت کی وجہ سے ہے۔ یہ نعمت انسان کے اقتصادی معاشی مسائل سے بالاتر ہے، کیونکہ اقتصاد اسی کے ذریعے سے بحال ہوگی۔ یہ جو نعمت ہے یہ انسان کے عام آرام اور سکون سے بالاتر ہے، کیونکہ آرام و سکون انسان کا اسی نعمت سے بحال ہوگا۔ وہ نعمت کیا ہے؟ اذ کنتم اعداء، کہ یاد کرو تم لوگ دشمن تھے ایک دوسرے کے، قبائلی اختلافات ہیں، آپس میں نفسانی امراض کی اساس کے اوپر اختلافات ہیں، وسائل زندگی کی قلت کی وجہ سے اختلافات کے شکار ہو، طرح طرح کی بری صحبتوں میں پڑنے کی وجہ سے تم لوگ ایک دوسرے کے اختلاف کا شکار ہو۔ اذ کنتم اعداء، تم لوگ دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے قلوب میں الفت کو برپا کیا ہے۔ الفت، اللہ نے محبت دلوں میں ایجاد کی، فأصبحتم بنعمته اخوانا، پھر اللہ کی اسی نعمت ہے، کون سی نعمت؟ یہ جو اللہ نے دلوں میں الفت ایجاد کی تھی، اس الفت کی وجہ سے تم بھائی بھائی ہو گئے، کیونکہ بھائی بھائی ایک دوسرے کے مفادات کو حاصل کرتے ہیں، ایک دوسرے کا دفاع کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ہمراہ نظر آتے ہیں۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِ إِخْوَانًا، قبائل تم لوگوں کے مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، علاقے تم لوگوں کے مختلف ہیں، کوئی حبشی ہے، کوئی رومی ہے، کوئی فارسی ہے، کوئی عرب ہے، کوئی انصار ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی خزرج سے ہے، کوئی اوس سے ہے، مختلف قبائل، مختلف رنگتیں، مختلف قد کاٹ، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی آقا، کوئی غلام، ہزارہا اختلاف، لیکن ان سب اختلافات کی وجہ سے ایک وحدت برادری، اس کو قرآن کریم نے بالاتر قرار دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، دوزخ کے اوپر تم گرے ہوئے تھے، کیونکہ یہ جب اختلاف آتا ہے امت کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے، نہ کہ اس جھگڑنے والے پہ فقط، سب اس عذاب کا شکار ہوں گے، ایک بندہ نہیں اس میں مارا جائے گا، صالحین بھی اس میں مارے جائیں گے۔ جیسے جب امت کے اندر اختلاف برپا ہو گیا اور یزید العین جیسا حاکم بن گیا، امام حسین علیہ السلام بھی شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خواتین، صرف عام افراد کے نہیں، گھر کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خواتین کے پردے چھین لیے، کسی یہودی نے، کسی عیسائی نے، کسی مشرک نے، نہیں، وہ جو اسلام کے دعوے دار تھے، وہ جو قرآن پڑھتے تھے، تہجد قضا نہیں کرتے تھے، باجماعت جنگوں میں بھی نمازوں کے پڑھنے کے عادی تھے، انہوں نے آگے بڑھ کے ہاتھوں سے چھین لیے۔ ایسی عداوت دوبارہ سے اجاگر ہوئی جب یہ وحدت اسلامی و اخوت، جو اخوت جسے کہتے ہیں،
یہ چھن جائے تو اس طرح کی شقاوت اخوت کے مقابلے میں اس طرح سے شقاوت طاری ہوتی ہے۔ محافظ ہاتھ ہی وہ دراز ہو کے انسان کی عزت کشی کرنے لگ جاتے ہیں۔ لہذا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ تَفَرَّقَا، تنازع وہ دوزخ کے گڑھے کناروں پہ لے آتے ہیں۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے اس گھڑے سے تمہیں باہر نکال لایا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں اسی طرح بیان کرتا ہے تاکہ شاید تم لوگ ہدایت پا جاؤ۔ لہذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ انبیاء علیہ السلام کا یہی ایک ہدف تھا بنیادی، وحدت اسلامی کے قیام کے ذریعے سے، ملت واحدہ کے ذریعے سے، امت واحدہ کے ذریعے سے دین کو جاری کیا جائے، دین کو نافذ کیا جائے، دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ اگر یہ وحدت ٹوٹ جائے، دین کا اجرا تو دور کی بات، وہ دشمن کا ہی نہیں مقابلہ کر پائیں گے، پھر دشمن کا مقابلہ بھی دور کی بات، آپس میں ہی اس طرح سے جھگڑیں گے کہ ایک دوسرے کو نابود کریں گے۔ لہذا اسی آیت کی تشریح میں وَلَا تَفَرَّقُوا کے ذیل میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے تفصیلی نکات وارد ہوئے ہیں کہ اس سے مراد ہے وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا اخْتَلَفُوا، یعنی تم اختلاف نہ کرو، وَلَا تَخْتَلِفُوا، وَلَا تَخْتَلِفُوا کہ تم لوگ اختلاف مت کرو۔ یا تفسیر قمی میں وارد ہوا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یعنی توحید اور ولایت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، وَلَا يَتَفَرَّقُوا، اور اس مسئلے میں تفرقے کا تم شکار کسی بھی صورت میں نہ ہو۔ تو یہ آپ نے آیات ملاحظہ کی، اس سے ہمیں تمام انبیاء و ائمہ علیہ السلام ان کا ایک ہدف واضح طور پہ سامنے آیا، اور وہ ہدف یہی تھا کہ تفرقہ جو ہے اسے وجود میں نہیں لانا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اختلاف نہیں ہوگا، ہاں گروہوں میں اختلاف کے اسباب جب تک موجود ہے اختلاف رہے گا، کیونکہ اختلاف کے اسباب ہیں تب اختلاف جنم لیتا ہے۔ اب اختلاف کے جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں؟ جہالت ایک ہوتا ہے، لیکن جب تک جہالت ہے اور ہدایت نہیں آئی اس کو اختلاف کہا گیا، لیکن یہ قابل مذمت نہیں ہے، یہ ترقی علم کا باعث بن سکتا ہے، لیکن بہرحال جھگڑے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ جہالت ایک سبب ہے۔ قرآن کی آیت آپ نے دیکھی سورہ بقرہ آیت نمبر 213، بغیم بینہم، سرکش ہے، متکبر ہے، یعنی اکڑ، انانیت، ضد بازی موجود ہے۔ آج ہمارے پاکستان میں اکثر بیشتر تفرقہ بازی اسی اساس کے اوپر ہے۔ لہذا دونوں طرف سے ہمیں بعض اوقات ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ایک بات، دونوں مسالک اگر اپنے قواعد کو مد نظر رکھیں تو اس کے نتیجے میں وہ جو نتائج ہیں وہ نہیں ہے کہ جس کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ مثلا اہل سنت کے اگر قواعد حدیث و رجال کو مد نظر رکھیں تو اصحابی النجوم کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، محدثین نے ان کے ضعیف قرار دیے، لیکن مناظروں میں اس کو سب سے صحیح ترین کر کے پیش کریں گے۔ اسی طریقے سے مکتب اہل بیت علیہ السلام میں ممکن ہے کہ بعض حقائق ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے تواتر کے ساتھ یا صحیح اسناد کے ساتھ وارد ہوئے ہیں، لیکن ہمارے مناظرے میں نتیجہ اس کے برعکس ہے۔ مثلا اگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ہم مطالعہ کریں روایات کا، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثلا 4 بیٹیاں تھیں، اکثر روایات ہمیں بتاتی ہیں، لیکن مناظرے میں ایک بیٹی تھی۔ اب ہم وہاں پہ ان روایات کو تعویلات کر کے یا کسی طرح گھما پھرا کے بٹھانے کی کوئی، حالانکہ تاریخی مسئلہ ہے، کوئی عقائدی مسئلہ نہیں ہے، جیسا کہ اصحابی کا نجوم عقائدی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک تاریخی یا ایک فقہی روایات کے لینے کے باب میں ایک عدالت صحابہ کا نظریہ ان کے ہاں موجود ہے، عقائدی دنیا سے تعلق نہیں رکھتا، نہ ان کے علماء نے اسے عقائد کی اس کے اوپر قرار دیا، لیکن پاکستان میں ہر مولانا اسے عقائد ملا کے عدالت صحابہ کے مسئلے کو اعتقادی مسئلہ بنا کے پیش کرے گا۔ اب اسی طرح خبر واحد ایک فرد کی حدیث ہے، عشرہ مبشرہ کی، عشرہ مبشرہ اس کے آخری راوی ایک ہی ہے، ایک سے زائد راوی نہیں ہے، اس لیے دیگر صحابہ سے بھی نہیں ہے، لیکن اس کو اس طرح سے بیان کریں گے کہ یہ بالکل عام تھی اس معاشرے میں ہر جگہ۔ اسی طریقے سے بہت ساری ایسی ہمارے پاس بعض ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ
اس طرح سے ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے یہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئمہ اہل بیت علیہ وسلم عین تعلیمات کے مطابق ہے. نہیں، یہاں پہ بعض ایسے نتائج موجود ہیں آج بھی ہمارے معاشرے میں جو ایک دوسرے سے ضد بازی کی وجہ سے کہ ایک دوسرے پہ غلبہ نہ پیدا کر لے، اس اساس کے اوپر وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ تفرقے میں باغین بینہم، سرکشی اور ہر درمی کی اساس پہ. آپ عموماً مناظروں کا مطالعہ کریں، اگر ایک بندہ آیات اور روایات کے ذریعے سے دوسرے کے تمام باتوں کا رد بھی پیش کر دے، وہ اگلا گالی دیتا ہوئے اسے جائے گا، کہے گا نہیں یہ تمہاری بات غلط ہے، نہیں مانے گا اسے. ہر درمی، انانیت، سرکشی، ہر دو طرف سے ایسا ہی ہے. مثلا ممکن ہے کوئی شیعہ پھنس جائے، وہ نہیں مانے گا کہ ہاں تم نے مجھے زیر کر دیا ہے، کیونکہ مناظر میں تو زبان کی تیزی چلتی ہے، اس میں تو شرافت کام نہیں آتی. اس لیے مناظرہ شریف لوگوں کا کام آج کے دور کے جو مناظرے ہیں، وَإِلَّا اگر قواعد مناظرہ ملاحظہ کیا جائے اور مرحلہ مناظرہ، کیونکہ گفتگو کا پہلا مرحلہ قولاً لین ہے، اور قولاً لین میں بھی سب سے پہلی دلیل کیا ہوتی ہے؟ ادع الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت کے ذریعے بلاؤ، والموعظۃ الحسنہ، کہ اگر اب نوبت آ گئی ہے کہ نہیں یہ اتنا ذہن نہیں رکھتا کہ حکمتیں سمجھ سکے، اچھے پیغام کے ذریعے، جسے وہ کچھ باتیں مانتا ہے اور دیکھی نہیں ہے اس نے چیزیں جنہیں وہ قبول کرتا ہے، اس کے ذریعے سے دین پہ لاؤ. یہاں تک کہ اختلاف ہو جائے تو باللتی یا احسن طریقے سے. یہ احسن تو غائب ہو چکا ہے آج کے دور میں. آج کے دور میں کسی اور بات کو لے کے نہیں آئے، اسے کہتے ہیں کہ یہ ہم دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں. ہر دو طرف اسی طریقے سے. جبکہ وہ جو انبیاء علیہ السلام کے مقاصد تھے کہ تم پہلے ایک وحدت اسلامی تو قائم کرو، وہ بیانات تو لے کے آؤ کہ ایک امت تو بن سکو، کیونکہ اگر امت بن سکو گے تو پھر ایک معاشرے کو جنم دے سکو گے. ایسا معاشرہ جس میں امان ہو، ایسا معاشرہ جو ترقی اور پیش رفتی اور ارتقاء کی طرف جائے، ایک ایسا معاشرہ جو رہنے سہنے بسنے کے قابل ہو، ایسا معاشرہ جو بیرونی طور پہ مسلمانوں کے، امت اسلامیہ کے دشمن کو زیر کر سکے. لہذا آپ نے دیکھا کہ یہ جب آپس میں اختلاف برپا ہوا اور اندر سے بالکل ہمت ٹوٹ گئی، تو پھر مسلمانوں کے قلب کے اوپر آ کے اسرائیل جیسی صہیونی حکومت قائم ہوئی. آپ ابھی خود سوچیں، یعنی مسلمانوں کے درمیان میں ایک ملک، مثلا امریکہ کی آپ سٹیٹس دیکھیں، امریکہ کے بالکل وسط میں جا کے، یا اگر لمبائی میں بھی کوئی جگہ وسط بنتی ہے، ذرا آپ ادھر ایک اپنے افکار اور نظریات پہ اسلامی حکومت کی صورت میں سٹیٹ قائم کر کے دکھائیں، کبھی بھی نہیں کوئی قائم کرنے دے گا وہاں پہ. ہاں ایک صورت میں قائم ہو جائے گی، ان کے اندر اختلاف برپا ہو، ان کی باطل کے اوپر وحدت ٹوٹ کے رہ جائے، اور اس کے بعد وہ گروہ در گروہ تقسیم ہو جائے. اب آپ بڑے تدبیر سے وہاں پہ اپنے مقاصد پیدا کر لیں گے. لہذا باطل کو گروہ در گروہ ہونا چاہیے، باطل کی صفوں میں وحدت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ باطل کا تقاضا یہ ہے اور حق کا تقاضا یہ ہے کہ وحدت ہونی چاہیے. اور یہ کیسی وحدت ہے کہ امت کے درمیان شبہات جو جنم لے چکے ہیں، وہ شبہات مناظروں سے ناقابل حل ہیں، اور ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس لیے کتنے ہی ایسے افراد ہیں کہ جو دونوں طرف ایسا ہی ہے کہ بہت سارے افراد دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہو گئے، اور کئی ایسے افراد بھی ہیں شیعہ سے اہل سنت ہو گئے. اب دونوں ہر ایک اپنی بات کرے گا کہ بھائی وہ گمراہ ہو گیا، یہ ہدایت پا گیا، اگرچہ حق اس کے درمیان ہی ہے کہ حق کا متلاشی حق کو پا لے گا. اس لیے دلائل کی زبان ہو، علمی گفتگو ہو، اور آشکار طور پہ حقائق کو آج کی زبان میں بیان کیا جائے، یہ اس سے 1000 گنا بہتر ہے کہ غیر احسن طریقے سے گفتگو کرتے ہوئے صرف عیوب نکال کے ایک دوسرے کا تمسخر اڑاتے ہوئے طیش میں ایک دوسرے کو لایا جائے، اور اندر جب وحدت ختم ہو جائے تو پھر بیرونی طور کے اوپر دشمن ہمارے اوپر آرام سے مسلط ہو جائے گا. ایسا یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز میں ہی بھائی بھائی بنا دیا، ایک امت اسلامیہ بنایا. ہاں اس امت اسلامیہ میں ایک اسپیشل گروہ ہے،
ایک جو ہے عوامی گروہ ہے، ایک خاص زاہدین کا گروہ ہے، یہ اصحاب صفا والے ہیں، یہ شیعہ گروہ کہلاتا ہے، یہ گروہ مثال کے اصحاب کہلاتا ہے، یہ گروہ بالفرض اہل علم گروہ کے گروہ ہونا اس طور پہ کہ جو ایک امت کے دائرے میں نیچے آ رہے ہوں، یہ معیوب نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مختلف شعبہ جات اس دنیا میں بنتے ہیں، مختلف طرح کے افراد جو ہیں وہ ارتقاء پیدا کرتے ہیں، لیکن امت اسلامیہ کا عنوان نہیں ہٹنا چاہیے تھا، وحدت اسلامی کو پارا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے وحدت اسلامی کی طرف مفکرین اسلامی نے توجہ دلائی ہے کہ یہ فکر غالب آنی چاہیے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان اور ایران کے حالیہ مسائل بنے، اس مسائل کی بنیادی وجہ کیا بنی؟ کرمان میں جو خودکش حملہ ہوا، کرمان میں جو خودکش حملہ ہوا اس کی بنیادی وجہ کیا بنی؟ وہ جیش الظلم، جس نے اپنا نام جیش العدل رکھا ہوا ہے، اور ایران سے فرار کر کے پاکستان میں بلوچستان کے اندر انہوں نے بڑے بہترین اپنے علاقے اور قوت کو حاصل کیا ہوا ہے، اور ہماری فورسز ان کو ذرہ برابر نہیں چھیڑتی، بلکہ ایک قسم کی تدبیر کے طور پہ ہماری فورسز، پاکستانی فورسز انہیں استعمال کرتی ہیں کہ کل کو ایران کے اندر اپنی قوت اور اپنے نفوذ کے لیے انہی لوگوں کو ہم استعمال کر سکیں گے۔ اب شہید قاسم سلیمانی کو شہید کرنے والے امریکی اور صہیونی مسلمانوں کے دشمن ہیں، تمام امت اسلامیہ کے دشمن ہیں، صرف شیعہ یا سنی ایک فرقے کے نہیں، تمام امت اسلامیہ کے دشمن ہیں، وہ انہوں نے شہید کیا۔ اس شہید کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اور جو دلوں میں اللہ نے محبت اس شہید بزرگوار کی قرار دی تھی، اس سے محبت کے اظہار کے لیے، اور جو دین اسلام میں زیارت مومن کے حوالے سے قبر مومن کی زیارت کے لیے جو حکم وارد ہوا، اس کی تکمیل اور تعمیل کے لیے جو انہوں نے وہاں پہ قدم اٹھائے۔ ایک مسلمان وہاں پہ آیا، تاجکی آیا، بارڈر پاکستان سے کراس کیا، جیش ظلم جیسے عدل جس نام رکھا ہوا ہے، اس نے فوراً اعتراف کیا کہ ہم نے جی یہ کرایا ہے اور آئندہ بھی کراتے رہیں گے، اور پھر شواہد بھی مل گئے کہ انہوں نے سارا پلان کیا تھا، کیونکہ بلوچستان ایران کا وہ نصف بلوچستان پاکستان میں اور نصف ایران میں ہے، اور دونوں ایک ہی قوم اور ایک ہی قبیلہ اور ایک ہی فرہنگ اور ثقافت کے مالک ہیں، لہذا وہ پھر پورے ایران کے اندر طریقے سے پھیلتے بھی ہیں، اور انہوں نے یہ سارے کے سارے امور انجام دلوائے۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے ٹھکانہ دہشت گردوں کا دیکھ لیا، اور اس دہشت گردوں کے ٹھکانے کے اوپر ان کو صفحہ ہستی سے اس شر کو مٹانے کے لیے اقدام کیا، اگرچہ اس میں ایک چیز کو فراموش کر گئے کہ جو دنیا میں بارڈرز ایریا کے قوانین ہیں، ان قوانین کے لیے جو اہم ترین ہم آہنگی فورسز میں ہونی چاہیے، وہ اس سطح کی انجام نہیں پائی، اور وہ سطح کی انجام نہ دینے کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیاوی طور پہ جو بارڈرز کے انٹرنیشنل قوانین ہیں اس کی مخالفت، اور ایک ملک کے استقلال کی جو کو ٹھیس پہنچی ہے، استقلال اور اس ملک کی حریت کو ٹھیس پہنچاتے ہوئے ایک دہشت گردوں پہ حملہ ہوا۔ ٹھیک، دہشت گردوں کے اوپر جب حملہ ہو اور پروپاگینڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ جی 2 بچیاں مری تھیں، اور پھر کوئی سی ادھر ادھر سے انہوں نے تصویر شائع کر کے اسے کیا، یا اس میں ممکن ہے کہ بعض خانوادے آس پاس موجود ہوں۔ یہاں پہ جو اب دہشت گردوں کو کے اڈوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کاوش ہے، اس میں اس جو ایک ملک کی آزادی اور استقلال کے برخلاف اگر کوئی قانون شکنی ہوئی ہے، وہ یہ تقاضا نہیں رکھتی کہ جنگ کے حالات دوسرا ملک فوراً پیدا کر لے، جبکہ امریکہ کئی 100 ایسے ڈرون حملے کر چکا ہے، کئی افراد کو اپنی مرضی سے اغوا کر کے یہاں سے اٹھا کے لے گیا۔ عارفہ صدیقی کا آج خواتین کو ادھر سے اٹھا کے لے گیا، اس کے بیانات پڑھے۔ اسی طریقے سے آخر انہوں نے جو دہشت گردیاں امریکہ نے برپا کی ہیں، اڈے جو استعمال کیے ہیں، خود بلوچستان کی پر پاکستان کے اپنے قوت کا نفوذ کم ہے اور بیرونی قوتوں کا نفوذ زیادہ ہے، لیکن وہاں پہ بالکل خاموشی، اینکرز کو تو جیسے چپ لگ گئی ہو۔ اور ابھی جو ایک قانون شکنی ان کی نگاہ میں ہوئی ہے اور بھی بارڈرز ایریا میں دہشت گردوں کے خلاف، کہ جس کو سفارتی تعلقات کے ذریعے سے فوراً حل کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر اس قدر بڑا شور، اس قدر بڑا شور۔
اور امریکہ جو جارحیت پوری دنیا میں پھیلاتا پھر رہا ہے، اور ایک بڑی رقم ابھی انہوں نے حالیہ دنوں میں لی ہے، 3-4 دن پہلے جو اتنی موٹی رقم قرضے کے طور پہ لی ہے، اس کے کوئی اثرات سامنے آنے چاہیے تھے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو امت اسلامیہ کا پارا پارا ہونا ہے، یقیناً متحمل ایک ریاست نہیں ہو سکتی، نہ ایران نہ پاکستان، دونوں ہی متحمل نہیں ہو سکتے کہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں۔ ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے تو وہ بقیہ جو ایک استقلال ان ریاستوں میں قائم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ امت اسلامیہ کل کی کل ہی آپس میں انتشار کا شکار ہو کے تباہ و برباد ہو جائے گی، اور یہ صہیونی عناصر ہیں، کیونکہ صہیونی عناصر بیک وقت ایران کو دفاعی طور پہ یہ حملے کرنے پڑ رہے ہیں، جس کو وہ آغاز کی صورت جب نہیں ہمارے اینکرز بیان کرتے، اور آغاز کی صورت کو جب ٹی وی کے اوپر عیان نہیں کیا جاتا ہے، تو اس طرح سے ایک تصور بنتا ہے کہ ایران جو ہے وہ خدا نخواستہ ایک تہمت لگاتے ہوئے وہ یہ تصویر کشی کرتے ہیں کہ یہ ایک بدماش کی صورت بن چکے ہیں، کبھی عراق کے اوپر حملہ، شام کے اوپر حملہ، اور اب اس کے بعد ان کا پاکستان کے اوپر حملہ، جبکہ صورت بالکل برعکس ہے کہ پہلے صہیونی ہیں کہ جنہوں نے ان ممالک کے اوپر قبضے کیے، ان صہیونیوں کی دست درازی کو روکنے کے لیے اور مسلسل جو یہ قتل و غارت ان ممالک میں پہنچا رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے ان کو جوابی کارروائی میں طاقت کا مظاہرہ کرنا پڑا، اور اس طاقت کے مظاہرہ کرنے کے نتیجے میں صہیونیوں کو شدید زد پہنچی، اور یہ جو زد پہنچی ہے اس میں انہوں نے پھر اپنے مخفی عناصر جو مختلف ممالک میں رکھے ہوئے ہیں ان سب کو ایکٹیو کیا ہے، اور ان میں سے ایک عنصر یہی جیش ظلم ہے، داعش ہے، اور انہی میں سے بہت سارے اینکرز ہیں، انہی میں سے بہت سارے بلوچ قبائل اور گروہ ہیں، ان صہیونیوں نے سب کو ایکٹیو کیا ہے۔ اب ان صہیونیوں کے خلاف، اس استعمار کے خلاف جو سازشی طور پہ ایک صورت دنیا میں بن رہی ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان امت اسلامیہ اور اسلامی معاشرے سے جو لبریز ایک ملک ہے، اس کی جو ایک قوی ترین اسلامی فوج ہے وہ صہیونی اور ایک امریکی برطانوی استعمار اور دشمن کے خلاف اپنے برادر ملک کے ساتھ ایک دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کرے۔ اور وہ جو تکفیری گروہ صہیونیوں نے پالے ہوئے ہیں، ان کے مدارس بنائے ہوئے ہیں، بندے بٹھائے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ انہوں نے بدترین زبانیں استعمال کر کے بچھایا ہوا ہے، اینکرز جو پالے ہوئے ہیں مختلف طرح کی غلط سلط اور بیجا ایک رپورٹس بنا کے فضا کو بنا کے ذہنوں کو خراب کرنے والے، ان سب کے سب دروازوں کو بند کریں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے برعکس ہے، یہ وحدت اسلامی کا ٹوٹنا ہے۔ ایک ملک کے صرف ایک بارڈر ایریا میں لائن کھینچ دیں اور اس کے بعد کہ یہ اس ملک کا مسئلہ ہے، وہ ملک اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، اور ظاہری طور پہ وہ اس ملک سے آ کے خیر سگالی کا ہاتھ ملائیں، اس سے وہ ملک بچ نہیں جائے گا۔ لہذا وحدت اسلامی کی صورت میں ایک قیام سامنے آنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بنیادی ترین اہداف میں سے ہے، کیونکہ اس کے بغیر پرچم توحید و پرچم حق وہ قائم نہیں ہو سکتا عملی طور پہ۔ نظریاتی طور پہ آپ ساری کتابیں لکھ لیں، عملی طور پہ کبھی قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے امام مہدی علیہ السلام جنگوں کے ذریعے سے اس مرحلے پہ پوری دنیا کے معاشرے کو لے کے آئیں گے کہ ایک وحدت اسلامی، ایک وحدت ملی قائم ہو جائے، اب حکومت قائم ہو سکے۔ تو یہ ہمارے سامنے ایک تجزیہ تحلیل آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اسٹریٹجی کا نام وحدت اسلامی کا قیام تھا، تفرقہ بازی نہیں تھا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔